تو آج 10 محرم الحرام کی نسبت سے عاشورہ کا دن عظمتوں والا دن ہے، فضیلت والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ عاشورہ کا دن، 10 محرم کا دن وہ دن ہے جس دن سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ عاشورہ کا دن یہ وہ عظیم دن ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے ٹکرائی، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کی فوج سے نجات پائے، بنی اسرائیل نے نجات پائی، فرعون غرق ہوا، وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اور پھر اس دن میں کربلا کی تاریخی سانحہ پیش آیا۔ اس سانحہ کی وجہ سے یوم عاشورہ کو چاند لگے اور اس کی عظمت اور بلندیوں میں مزید اضافہ ہوا۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اس دن کو مزید عظمت والا دن بنایا۔ تو جب یزید خلیفہ بنا، بادشاہ بنا، تو اس نے سب سے پہلے مدینہ کے گورنر ولید کو پیغام لکھا کہ سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عباس اور حسین ابن علی سے بیعت لو۔ اگر یہ بیعت نہ دے تو پھر انہیں قید کر لو۔ جناب حسین ابن علی کو ولید نے آدھی رات کے پہر بلوایا۔ آپ گورنر ہاؤس میں آئے، اس نے کہا جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، ولید بادشاہ وقت بن چکا ہے، تخت پر بیٹھ چکا ہے، وہ آپ سے بیعت کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے کی بیعت نہیں کرتا جس کا ظلم، جس کا فسق سارے زمانے کے سامنے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں حسین ابن علی ہوں، میں یوں چھپ کر کبھی کسی کی بیعت نہیں کیا کرتا۔ اگر حسین نے بیعت کرنی ہوئی تو کوفہ کے بازاروں میں کھڑا ہو کر کرے گا، اگر حسین نے بیعت کرنی ہوئی تو مدینہ کے دارالخلافہ میں کھڑے ہو کر بیعت کریں گے، اگر حسین ابن علی نے بیعت کرنی ہوئی تو ملک شام جا کر یزید کے دربار میں بیعت کریں گے۔ حسین چھپ کر بیعت نہیں کرتا۔ ولید سے کہا کہ صبح کا ٹائم دو، ہم مشورہ کرتے ہیں اہل البیت سے، اس کے بعد تمہیں بتائیں گے کہ حسین ابن علی نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے کہ نہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ جناب حسین ابن علی گھر واپس آئے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور جعفر ابن طیار سے کہا کہ یہ معاملہ ہے۔